مائک لگا لیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ صحیح ہے نا. شروع ہو گیا ابو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. قال الله تعالى اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو. عزیز ناظرین، حمد و صلوات کے بعد جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، میں منیر الاسلام فضیلت الشیخ محمد طیب السلفی حفظہ اللہ کے ساتھ ہر ہفتہ کچھ نہ کچھ سوال آپ کے روبارو حاضر کرتے ہیں جو کہ آپ بھیجتے ہیں، اور اس سوال کا جواب فضیلت الشیخ محمد طیب السلفی حفظہ اللہ قرآن حدیث کی روشنی میں دیتے ہیں. اور کچھ ہفتے سے جو ہماری مجلس چل رہی ہے، ہمارا ایپیسوڈ چل رہا ہے، وہ عقیدے کے سلسلے میں طرح طرح کے جو سوال ہیں جو آپ بھیجتے ہیں، اس سلسلے میں سوالات جو آپ نے بھیجے اس سلسلے میں شیخ محترم جواب دے رہے ہیں. آج کی اس مجلس میں کچھ ہمارے بھائیوں نے عقیدے کے سلسلے میں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب کے سلسلے میں اور بدعتی کے پیچھے نماز وغیرہ ہوگی، اس سلسلے میں کچھ سوال ہے. انشاءاللہ بالترتیب شیخ محترم سے پوچھیں گے، اور مجھے امید ہے کہ شیخ محترم قرآن حدیث کی روشنی میں جواب دیں گے. قبل اس کہ میں پروگرام کا آغاز کروں، آپ کو بتلاتا چلوں جیسے کہ ہم ہر ہفتہ بتلاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس پروگرام کو آپ جس طرح فیس بک میں دیکھ رہے ہیں، دعوی المجمع بنگلہ اردو جو اکاؤنٹ ہے ہمارا، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ اس پروگرام کو ٹویٹر پر دیکھ سکتے ہیں SKMUNIR831، اور انسٹاگرام پر بھی جو چھوٹا چھوٹا ویڈیو بنا کر کے انشاءاللہ ہم اس کو پیش کرتے ہیں. اور خاص کر کے جو ہمارا دعوی المجمع یوٹیوب چینل ہے، آپ اس پر بھی دیکھ سکتے ہیں. اب وقت زیادہ نہ لیتے ہوئے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. شیخ محترم ایک دینی بھائی نے سوال کیا. ان کا سوال یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں حیات دنیاوی کے ساتھ زندہ ہے، یہ کیسا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. معزز مشاہدین، جیسا کہ عزیز گرامی منیر الفیدی سلمہ اللہ تعالی نے سوال آج کی مجلس کا پہلا سوال آپ حضرات کے گوشے گزار کیا ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں حیات دنیاوی کے ساتھ زندہ ہے، یہ کیسا ہے؟ جی، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں حیات دنیاوی کے ساتھ زندہ ہے، یہ عقیدہ رکھنا کیسا ہے؟ تو اس سلسلے میں اہل السنہ والجماعہ کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں حیات دنیاوی کے ساتھ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں حیات برزخی کے ساتھ زندہ ہے. جو برزخی جو زندگی ہے، برزخی زندگی کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، نہ کہ حیات دنیاوی کے ساتھ زندہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی حاصل ہے، لیکن وہ برزخی زندگی حاصل ہے. وہ جو حیات ہے، الحیات لیست دنیاویہ انما ہی الاخرویہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں جو زندگی یا جو حیات حاصل ہے وہ برزخی حیات حاصل ہے، برزخی زندگی حاصل ہے، نہ کہ دنیاوی حیات. اس لیے یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر میں بالکل حیات دنیاوی کے ساتھ زندہ ہے، جس طرح دنیاوی زندگی ہوتی ہے اس طرح سے زندہ ہے، یہ سراسر غلط ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے ہیں، آپ کی وفات ہو چکی ہے.
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انک میت و انہم میتون، اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم فلن یضر اللہ شیئا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں اور آپ برزخی طور پر زندہ ہیں، نہ کہ دنیاوی طور پر زندہ ہیں آپ صلی اللہ۔ اور برزخی جو زندگی ہے، برزخی جو زندگی ہے یا احوال جو برزخ ہے، برزخ کے جو حالات ہیں، برزخی زندگی کے جو حالات ہیں وہ اخروی زندگی کے بالکل مشابہ ہیں۔ اور یہ جو برزخی زندگی میں انسان برزخی جو زندگی ہے، یہ برزخی زندگی کی کیا کیفیت ہے، یہ ایمان بالغیب میں داخل اور شامل ہے، یہ کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں، دوسری جو جماعت ہے یعنی جو اہل سنت والجماعت سے، اہل سنت والجماعت کے منہج سے جو منحرف جو جماعتیں ہیں، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برزخی نہیں بلکہ حیات دنیاوی کے ساتھ زندہ ہے، جیسا کہ کچھ دیوبندی علماء بھی اس کے قائل ہیں، بریلوی علماء تو قائل ہی ہیں کہ حیات دنیاوی کے ساتھ زندہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قبر میں آپ کی ازواج مطہرات بھی پیش کی جاتی ہے، اس طرح کی بات بھی ہے۔ اور لیکن دیوبندی جو علماء اور مشائخ میں سے جو ان کے بعد اکابرین ہیں، وہ بھی ان کا بھی یہ عقیدہ ہے، مثلا حسین احمد مدنی وغیرہ کا، یا اس طرح قاسم نانوتوی وغیرہ کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر میں حیات دنیاوی کے ساتھ جو ہے زندہ ہے۔ میرے بھائیو، اگر حیات دنیاوی کے ساتھ اگر زندہ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات دنیاوی کے ساتھ زندہ اگر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں رہنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ مٹی کے نیچے نہیں ہوتے، بلکہ دنیا میں زمین پر آ کر کے جو طریقہ ہے اس طرح سے دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہوتے۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زندگی حاصل ہے وہ زندگی برزخی زندگی ہے، اور اس کی کیفیت کا علم جو ہے کسی کو نہیں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، اور وہ ایمان بالغیب میں شامل ہے، ایمان بالغیب ہے میں یہ چیز داخل ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ، دراصل جو لوگ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ کو دنیاوی زندگی حاصل ہے قبر میں بھی، وہ در حقیقت اس کے پیچھے ان کے مقاصد ہوتے ہیں کہ وہ اس بہانے نبی علیہ والسلام سے فریاد رسی کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مدد کے لیے پکارتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی مشکل کے لیے، مشکلات کے رفع کے لیے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشکل کشائی کرتے ہیں۔ یہ سب ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے حاضر ناظر ہونے کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں، تو یہ ان کے پیچھے ان کے مقاصد ہوتے ہیں۔ ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اہل سنہ والجماع کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام قبر میں آپ برزخی زندگی کے ساتھ زندہ ہے، نہ کہ حیات دنیاوی کے ساتھ زندہ ہے۔ جی یہی ہے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ شیخ محترم، دوسرا سوال ہندوستان سے ایک دینی بھائی نے کیا، ان کا سوال یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے؟ جی یہ بھی بہت اچھا سوال ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمانوں میں ایک جماعت ایسی پائی جاتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم الغیب ہونے کا عقیدہ رکھتی ہے۔ مثلا جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت جو جماعت کہتی ہے، جماعت البریلویہ جو ہے، یہ جماعت بریلویہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب ہے۔ حالانکہ علم غیب جو ہے، عالم الغیب اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کتاب و سنت کے اندر جو بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ رب العالمین عالم الغیب ہے، اور علم غیب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ یہ علم غیب اللہ رب العالمین کی صفت ہے، صفت تختص باللہ عز و جل، یعنی اللہ رب العالمین کا خاصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس خاصے میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ علم غیب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل، عالم الغیب اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ عالم الغیب اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ نے، اگر نبی علیہ السلام عالم الغیب ہوتے تو اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے یہ نہیں کہتے کہ اے نبی کہہ دیجئے، قرآن میں جو آیات ہے، اس طرح کی بہت ساری آیات ہے جس سے علم غیب کی نفی ہوتی ہے اللہ کے علاوہ تمام لوگوں سے، کہ غیب کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ جیسے قل انما الغیب للہ، نبی کو کہا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نبی کہہ دیجئے کہ غیب کا علم کس کو ہے؟ اللہ رب العالمین کو ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما يشعرون ایان یبعثون۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ آسمان و زمین میں کوئی نہیں غیب کو جانتا سوائے اللہ کے،
اللہ کے سوا غیب کا علم کسی کو نہیں ہے. اب جیسا کہ ہمارے عزیز نے شروع میں مقدمے کے طور پر یہ بات بیان کی کہ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کہ اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں. کس کے پاس؟ یعنی اللہ رب العالمین کے پاس، اور اس کا علم اللہ ہی رب العالمین کو ہے. تو غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ عَالِمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. کہا کہ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا، لو كنت عالم الغیب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں غیب کو جانتا، لاستکثرت من الخیر، تو میں بہت زیادہ خیر و بھلائیاں حاصل کر لیتا، بہت زیادہ نفع حاصل کر لیتا. وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی تکلیف لاحق نہیں ہوتی، مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. تو علم غیب صرف اللہ رب العالمین کو حاصل ہے. غیب کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اللہ کے سوا کسی کو غیب کا علم نہیں ہے. قرآن مجید میں جیسے اللہ نے کہا ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث، یا اللہ کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اللہ تعالیٰ نے یسألونک عن الساعة قل انما علمها عند اللہ. اللہ کے نبی آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے کہ قل انما علمها عند اللہ، کہ اس کا علم کس کو ہے؟ اللہ رب العالمین کو. اگر ایسی بات ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام براہ راست بتلا دیتے. تو غیب کا علم جو ہے اللہ رب العالمین کے سوا کسی کو نہیں ہے. غیب کا علم صرف اللہ رب العالمین کو ہے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان اور ما یکون کا علم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے حال سے واقف تھے، آپ پر زمین و آسمان کی تمام چیزیں ظاہر اور باہر تھی. تو یہ سارے عقیدے جو ہے نا مشرکانہ ہیں. علم غیب جیسا کہ ہم نے کہہ دیا کہ اللہ کا خاصہ ہے، تو جب اللہ کا خاصہ ہوا تو اس میں اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا. اب اگر کوئی آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی علیہ السلام کے عالم الغیب ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کو بھی شریک قرار دے رہا ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عالم الغیب کا عقیدہ رکھنا گویا کہ اللہ کی ذات کے علم غیب میں شرکت کرنا، تو شریک قرار دینا. تو اس لیے یہ عقیدہ سراسر مشرکانہ ہو جائے گا. اس لیے ہمیں اس عقیدے سے بچنا چاہیے اور یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ غیب کا علم صرف اللہ رب العالمین کو ہے. غیب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا ہی غیب کا علم ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتلایا بذریعہ وحی. جو آپ کو غیب کی باتیں یا قیامت سے متعلق قیامت کی نشانیوں کے بارے میں یا جو مستقبل کے باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خبر کی بذریعہ وحی بدلا دی، اسی کا آپ کو علم تھا. ایسا نہیں کہ براہ راست بنفس نفیس اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا. اللہ تعالیٰ نے بتلایا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا. تو بذات خود نہیں، علم عطائی، یعنی ایسا نہیں کہ ڈائریکٹ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جتنا بتلایا اتنا ہی آپ کو علم تھا. جی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. شیخ محترم ایک اور سوال ہمارے ایک دینی بھائی نے کیا ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ غالی بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیے غالی جو بدعتی ہے، جو کٹر بدعتی ہے، غالی بدعتی نہ کٹر بدعتی ہے، غالی بدعتی کے پیچھے نماز درست نہیں ہے. اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ امام جو ہے نا وہ صحیح العقیدہ ہونا چاہیے. صحیح العقیدہ ہو تو پھر اس کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے. لیکن اگر بدعتی ہو اور وہ بدعتی بھی غالی ہو، کٹر قسم کا بدعتی ہو، تو اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. اور اسی کے قائل ہیں جیسے شیخ خالد بن فوزان یہاں کے سعودی عرب کے مشہور مشائخ میں سے ہیں. شیخ صالح الفوزان فرماتے ہیں کہ بدعتی کے پیچھے نماز اس وقت تک درست نہیں جب تک کہ وہ اپنی بدعت سے توبہ نہ کرے. اگر وہ بدعت سے توبہ کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کے پیچھے نماز جائز ہو جائے گی، نماز درست ہوگی. لیکن اگر وہ اپنی بدعت پر جمے رہتا ہے اور ڈٹے رہتا ہے تو اس کے پیچھے نماز درست نہیں ہوگی. ہاں، یہ شیخ صالح الفوزان فرماتے ہیں. اسی طرح سے شیخ عبدالعزیز الراجحی وغیرہ کہنا کہ ایسا بدعتی عالم، ایسا بدعتی امام یا ایسا بدعتی شخص جو لوگوں کو فسق یا کفر یا فسق یا شرک اکبر کی طرف لے جاتے ہو، اس کے پیچھے نماز درست نہیں ہے. اور اگر کوئی پڑھ لے ایسے غالی بدعتی کے پیچھے نماز تو پھر اسے چاہیے کہ اپنی نماز کو دہرائے.
نماز کا اعادہ کروائے، اپنی نماز کا اعادہ کرے، اپنی نماز کو دہرائے. تو غالی بدعتی کے پیچھے بالکل نماز نہیں. اس لیے اور اسی لیے ایک حدیث بھی آتی ہے کہ من وقر صاحب بدعت فقد عان علی ہدم الاسلام. جس نے کسی بدعتی کی عزت کی اور توقیر کی تو گویا کہ اس نے اسلام کو گرانے میں مدد کی. بدعتیوں کا کوئی احترام نہیں، سمجھ رہے ہیں. تو اس لیے مبتدع جو غالی ہے، غالی بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے. اگر کسی نے غالی بدعتی کے پیچھے نماز پڑھ لی تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، سمجھ رہے ہیں. اس کو چاہیے کہ اپنی نماز کو دہرائے. تو اسی لیے مطلب جو ہے نا امامت کے لیے، نماز کے صحیح ہونے کے لیے صحیح امام کا انتخاب کرنا چاہیے. امام اس کو بنانا چاہیے جو صحیح العقیدہ ہو، نہ کہ بدعتی ہو. تو غالب بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے. اور اسی لیے کتاب و سنت کے اندر بدعت اور بدعتیوں کی جو ہے مذمت میں بہت سارے دلائل آئے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے کہا کل بدعت ضلالہ. تو اس لیے ہم اپنے بھائیوں سے گزارش کریں گے کہ ایسے تمام لوگ، ایسے تمام امام جو بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں، جو بدعت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، بدعت کی دعوت دیتے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے اجتناب کریں. بالکل. جزاک اللہ خیر. شیخ محترم ایک اور سوال ہمارے دینی بھائی نے کیا ہے، ان کا سوال یہ ہے کہ کیا مردہ سنتے ہیں اور مردے کے سننے کا عقیدہ رکھنا کیسا ہے؟ جی دیکھیے، نہ مردے نہ سنتے ہیں، نہ سننے کی طاقت ہے اور نہ ہی بولنے کی طاقت ہے. اس لیے کہ مرنے کے ساتھ ہی اس کی یہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے کہ نہیں. تو مردے بالکل سنتے نہیں ہیں اور نہ سننے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ بولنے کی طاقت رکھتے ہیں. مرنے کے ساتھ ہی اس کی بولنے اور سننے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو صاف صاف قرآن مجید کے اندر کہہ دیا ہے کہ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا. سورۃ الاحقاف میں کہ اس کو آیت کو پڑھ جائے کہ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامۃ وهم عن دعائهم غافلون. اس سے بڑھ کر گمراہ انسان کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو پکارتا ہے یعنی فوشدہ اولیاء کو، وہ اولیاء جو مقبورین ہیں، جو قبر میں مدفون ہیں، صالحین کو پکار رہا ہے، جو دنیا سے جا چکے ہیں، جو قبروں میں دفن ہیں، جو سڑ گل چکے ہیں، ان کو پکارتے ہیں. ایسوں کو پکارتے ہیں جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے. اللہ نے کہا وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور یہ بھی کہا کہ ان کی پکار سے بھی بے خبر ہے. دیکھیے اس میں صاف صاف اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ مردے سنتے نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی پکار سے بھی بے خبر ہے. ہم جو پکارتے ہیں نا ان کو، یہ ہمارے بھائی جو پکار رہے ہیں، ہمارے بھائی جو پکارتے ہیں، وہ ان کی پکار سے بھی غافل ہے، بے خبر ہے، اور قیامت تک ان کی پکار کو وہ جواب بھی نہیں دے سکتے. یہ بھی آیت ہے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو نا، تو وہ نہ تو خالق ہے کسی چیز کے، بلکہ وہ مخلوق ہے. اموات ہیں، مر چکے ہیں، مردے ہیں، زندہ نہیں. اللہ تعالیٰ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، انہیں خود خبر نہیں ہے کہ کب وہ اٹھایا جائے گا یا اٹھائے جائیں گے. تو یہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف کہا. یا اسی طرح سے قرآن مجید کی کہ وہ آیت بھی ہے کہ وما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ وما انت بمسمع من فی القبور. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان قبر والوں کو نہیں سنا سکتے. اے نبی تو ان قبر والوں کو نہیں سنا سکتا. تو یہ معلوم یہ ہوا کہ قبر والے ہماری بات کو نہیں سنتے، وہ مردے سنتے نہیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا انک لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، کہ اللہ کے نبی لا تسمع الموت، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، ولا تسمع لا تسمع الصم الدعاء یعنی بہروں کو بھی اپنی آواز یا پکار الدعاء یعنی اپنی دعا یا اپنی پکار نہیں سنا سکتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر صاف صاف بیان کر دیا ہے کہ مردے سنتے نہیں ہیں، مردے نہیں سنتے، نہ آپ ان کی پکار، اور وہ آپ کی پکار سے بھی بے خبر ہوتے ہیں. اس لیے مردوں کے سننے کا عقیدہ رکھنا یہ مشرکانہ عقیدہ ہے. صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو سمیع ہے، سننے والا ہے اور سب کی پکار کو سنتا ہے، زندوں کی مردوں کی زندوں کی پکار کو سنتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا، باقی اور کوئی سننے والا نہیں ہے. تو یہ بھی اس لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ مردے سنتے ہیں جو دنیا سے گزر چکے، تو یہ عقیدہ بھی مشرکانہ ہے، اور اس مشرکانہ عقیدے سے ہمارے بھائیوں کو بچنا چاہیے.
جی جزاک اللہ خیر شیخ محترم. آخری سوال جو ہمارے ایک دینی بھائی نے کیا ہے، ان کا سوال یہ ہے کہ خارجی اور رافضی کسے کہتے ہیں، چونکہ فی الحال خارجیت بھی ہے اور رافضیت بھی ہے. جی بالکل. خارجی فرقہ جو ہے، خارجی یعنی وہ جماعت ہے جس نے مسلمانوں میں سب سے پہلے اختلاف پیدا کیا. خارجی جو فرقہ ہے جس نے مسلمانوں میں سب سے پہلے اختلاف پیدا کیا، جس نے سب سے پہلے جو ہے نیا گروہ بنایا اس میں. اور خارجیوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ یہ خارجی جو ہے نا عذاب قبر کے بھی منکر ہے، بلکہ حوض کوثر کے بھی منکر ہے اور شفاعت کے بھی منکر ہے. اور اسی طرح سے خارجیوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ گناہ کرنے سے اگر کوئی مومن انسان گناہ کرتا تو گناہ کرنے سے کافر ہی ہوتا ہے. ہاں یعنی مرتکب کبائر جو ہے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا شخص جو ہے ایمان سے بالکل خارج ہو جاتا ہے، خارج یعنی سیدھے کافر ہو جائے گا. کبیرہ گناہ خالد و مخلد نہ بدل. ہاں جی. اور کہا کہ اگر وہ گناہ سے توبہ کیے بغیر مر گیا تو مخلد فی النار رہے گا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. یہ ان کا عقیدہ ہے. اسی طریقے سے خارجیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو امام برحق امام ہے یا حاکم المسلمین ہے، امام المسلمین ہے، مسلمانوں کا حاکم ہے، برحق ہے یعنی رکھا ہے، ان کی اطاعت سے خروج کرنا یہ بھی درست ہے. تو یہ خارجی فرقہ ہے جس نے مسلمانوں میں سب سے پہلے اختلاف کیا اور جس نے نئی جماعت بنائی اور جس کا یہ عقیدہ ہے کہ گناہ کرنے سے ایک مومن انسان اگر اس سے گناہ کا ارتکاب ہو جائے تو پھر وہ مومن نہیں رہ جاتا بلکہ کافر ہو جاتا. یہ بہت بڑا وہ ہے. لیکن یا شفاعت کا انکار کرنا یا عذاب قبر کا انکار کرنا، مسلمانوں کے حاکم وقت کے خلاف خروج کرنا، ہاں یہ سب جو ہے نا یہ خارجیوں کا عقیدہ ہے. اور موجودہ دور میں یہ جو ہے خارجی فرقے جانے جاتے ہیں، دیکھے جا رہے ہیں. جی. اور رافضی وہی کہتے ہیں شیعوں کا فرقہ، یعنی رافضی وہ فرقہ ہے یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ فرقہ وجود میں آیا ہے. حضرت علی کے عہد میں یہ فرقہ نکلا اور یہ حضرت علی کے دوستوں میں سے سمجھ رہے، جن کا یہ عقیدہ تھا کہ خلافت جو ہے نا حضرت علی اور ان کی اولاد کا موروثی حق ہے. حضرت علی اور ان کی اولاد کا موروثی حق ہے. یہ رافضی ہے یعنی شیعہ ہے. اور جن صحابیوں نے خلافت کے مسئلے میں اختلاف کیا اور لڑائی تک نوبت آ گئی، سب ان صحابیوں کے کفر کے قائل ہیں، کافر ہونے کے قائل ہیں. تو یہ رافضی ہے اور ان کے عقائد بہت ہی تباکن ہیں. اگر رافضیوں کے عقائد دیکھیں گے تو رافضیوں کے عقائد بالکل مشرکانہ ہے اور ایسے عقائد ہے کہ اس پر عقیدہ رکھنے والا کتاب و سنت کی روشنی میں کفر و الحاد کے رنگ جاتا ہے. جی جزاک اللہ خیر. شیخ محترم وقت بھی نہیں ہے اور سوال بھی پورا ہو چکا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے میں کچھ سوال لے کر آپ کے روبرو حاضر ہوں گے. تب تک ہمیں اجازت دیں. بس آپ سے امید ہے اور التماس ہے کہ آپ سوالات بھیجتے رہیں. انشاءاللہ پروگرام چلتا رہے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.